جی ویلکم بیک ناظرین. مولانا بشیر فاروقی صاحب، حسان خاور صاحب، اشتر اوصاف صاحب اور صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب ہمارے مہمان ہیں. صاحبزادہ صاحب، وقفے سے قبل میں نے اس وجہ سے بریک لے لی تاکہ آپ تفصیلی گفتگو کر سکیں. اب یہ فرمائیے، یہ جو ساری صورتحال ہے، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ گارنٹی نہیں لیں گے، جس کے بعد مولانا صاحب کو اور مفتی منیب صاحب کو جو ہے وہ اس معاملے کے اندر آنا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے صحیح فرمایا. پہلے تو ہمیں ہی حکومت نے یہ ذمہ داری دی تھی اور ہم سے ہی کہا تھا کہ آپ نے جس طرح پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، رمضان مبارک کے اندر بھی یہ مسئلہ انتہائی نازک صورتحال اختیار کر گیا تھا، اور ہماری علماء کی جو 7 رکنی کمیٹی تھی اور اب تقریباً بڑھ کے وہ 20 تک پہنچ گئی تھی، ان کو پھر جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ پھر کوشش کریں اور پھر جائیں، ساتھ صاحب سے ملیں اور ملاقات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم نے ان کو یہی کہا کہ جب ہم نے وہاں تقریباً 9 گھنٹے لگائے تھے کوٹ لکھپت کے اندر، اور پورے رمضان کے اندر روزے سے ہم بیٹھے رہے اور ان کو بھی راضی کیا، اور حکومت کے اہم اعلیٰ عہدیداران سے بھی ہم نے ملاقات کی، ان کو بھی نرم کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت بڑی آفت سے بچ گیا تھا ملک، اور دونوں طرف سے ایک معاہدہ ہو گیا. مولانا لیکن صاحب کہہ رہے معاہدے ہیں میں ہم قرآن پہ حلف اٹھائے گئے، سحری کے ٹائم کے اوپر حلف اٹھائے، ترلے منت کر کے معاملات نپٹائے گئے. جی میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہم نے تو صرف یہ کام کیا تھا کہ دونوں کو نرم کر دیں، دونوں کو سمجھا دیں کہ ملک کا مفاد اس میں ہے. لیکن جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا، کن شرائط پر ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، کس نے حلف اٹھایا تھا، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس میں شریک ہوئے. اور اسی لیے شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ان دو فریقوں میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرے. تو اب دوبارہ جب انہوں نے بلایا تو پھر بھی ہم نے یہی کہا ان سے، ہم نے کہا ہم آ گئے ہیں، کوشش ہم پھر یہی کریں گے، صدر صاحب سے ملیں گے، ان سے بھی دونوں فریقوں سے مل کے کوشش کریں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب ہمیں آپ نے کیا چھوڑا ہے کہ ہم کس منہ سے جائیں سعد صاحب کے پاس اور کس منہ سے ان سے جا کے ان کو راضی کریں. اس لیے کہ آپ نے تو سعد صاحب سے جو ہمیں بھیجا تھا پہلے، وہ اس معاہدوں پہ تو عمل نہیں کیا. ان کا نہیں اب ہم عمل کریں گے، آپ بھی جائیں اور کیا نام ہے، پہلے تو آپ منسٹر صاحب سے ملیں، پہلے آپ کیا نام بریفنگ لے لیں کہ اب کیا کیا صورتحال بگڑ گئی ہے، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے. تو ہم پہلے ہم نے کیا نام ہے تمام وزراء سے بریفنگ لی اور دیگر اہم جو ادارے ہیں ان سے بریفنگ لی. اس کے بعد پھر محترم صدر مملکت سے ملاقات ہوئی، محترم الوی صاحب سے، عارف الوی صاحب سے، پھر وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی. ان سے جب ملاقات ہوئی تو ہم نے یہی کہا، ہم نے کہا دیکھیے تشدد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل ہونا ہے تو مذاکرات سے مسئلہ حل کرنا ہے. اس لیے کہ وہ سب عاشقان مصطفیٰ ہیں جو وہاں جو آئے ہیں اپنی جان دینے کے لیے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں جس کو آپ طاقت سے حل کرتے ہیں. یہ جس طرح پہلے آپ نے دہشت گرد تنظیموں کو کر دیا ہے تو آپ یہاں بھی طاقت سے مسئلہ کریں گے. یہ تو عاشقان مصطفیٰ 10 گولی ماریں گے سینے کھول کے، 10 اور آگے آ جائیں گے، 50 اور آگے آ جائیں گے. تو اس کو آپ سمجھیں کہ یہ حساس مسئلہ ہے اور اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو وزیر اعظم صاحب نے اصل میں یہی کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ہر دوسرے روز آ جاتے ہیں، ہر دوسرے روز کیا نام ہے یہ شروع کر دیتے ہیں مظاہرے، اور ہم سے میں نے کہا تو آپ معاہدے پورے نہیں کرتے ہیں، اگر آپ معاہدے پورے کریں تو یہ مسئلہ حل ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہفتے 2 ہفتے کے اندر ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیا نام ہے سعد رضوی صاحب کو. اور لیکن سب سے پہلے شرط عمران خان صاحب راضی ہو گئے تھے سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کے لیے؟ جی ہاں، لیکن ایک شرط تھی، 2 شرطیں تھیں ان کی. پہلی شرط ان کی یہ تھی کہ یہ دھرنا ختم کریں گے، واپس رحمت للعالمین جائیں گے اور ہماری کن پٹی پر بندوق رکھ کے یہ کریں گے تو ہم کسی صورت میں نہیں ہے، اس لیے کہ ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. کل کے کوئی اور گروہ بھی آ جائے گا، وہ بھی اس طرح 5000 آدمی لے کے آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. لہٰذا پہلے یہ دھرنا ختم کریں، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہوگا کورٹ کے ذریعے کیونکہ کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ہو جائے، اور یہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہفتے 2 ہفتے میں کروا دوں گا. دوسری شرط انہوں نے رکھی کہ آپ اتنے سارے علماء ان کے حمایتی بن کر وکیل بن کر آئے، آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ اب آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے، ہر دوسرے روز یہاں جاتے ہیں دھرنے لے کر دھرنے رکھیں گے. میں نے کہا بھائی اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں لے سکتا. تمام مشائخ نے کہا اسی گارنٹی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں ان کو سمجھائیں گے کہ اس کے دوسرے طریقے بھی ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے. امام حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑے بڑے مسئلے. صاحب یہ جو وزراء نے بریفنگ دی، کہیں کسی مرحلے پہ یہ کہا گیا کہ را سے فنڈنگ یا کوئی اور چیز اس قسم کے کوئی شواہد علماء کے سامنے پیش کیے گئے؟ اور کیا آپ لوگوں نے وزراء کے بیانات کے اوپر اعتراض نہیں کیا؟ ایون پرائم منسٹر صاحب کے سامنے لوگوں نے احتجاج کیا کہ آپ کے وزراء کس طرح کے بیانات دیتے ہیں. نہیں، ہم نے تو بڑا سخت احتجاج کیا اس کے اوپر، اور صدر مملکت کے سامنے بھی
احتجاج کیا اور پرائم منسٹر صاحب کے سامنے نے احتجاج کیا کہ یہ تو جلتی پر آگ کا کام کرتے ہیں ان کے بیانات، اور آپ ان کو روکیں، اور اب یہ جو سمجھیے کہ آپ کے حکومت کے پیچھے پڑ رہے اس قسم کے بیانات دیکھے اور ہماری تمام کوششوں پر پانی پھیر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے باقاعدہ اپنی کیبنٹ کے اندر ہدایت جاری کر دی ہے، ان کو سختی کے ساتھ روک دیا ہے کہ اس قسم کے بیانات جاری نہ کرے، اور صدر مملکت نے بھی کہا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم غور کریں گے، بلکہ ہدایت جاری کریں گے کہ ایسے موقع پر جبکہ اتنا حساس موقع ہے اس قسم کی بات نہ کریں بالکل۔ تو کوئی فواد چودھری صاحب کا نام لے کے صاحبزادہ صاحب لوگوں نے خصوصاً تذکرہ کیا اس میٹنگ کے اندر؟ جی، بعض ساتھیوں کا تو نام لے کے کہا گیا کہ ان لوگوں کے بیانات سے، اور وہ تو شخصیات ایسی ہیں کہ وہ تو نہ موقع دیکھتے ہیں نہ محل دیتے ہیں، ہر وقت علماء کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں، دین کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں، تو ان کے خلاف تو کافی جذبات تھے علماء کے اور مشائخ کے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا، بلکہ ان کو کہا کہ میں ہدایت دے چکا ہوں اپنی اپنی کیبنٹ کے اندر، انشاءاللہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی درست ہے صاحبزادہ صاحب کہ صدر مملکت بہت ساری چیزوں سے لاعلم تھے، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ بہت سے امور جو ہم نے بیان کیے، حقائق بیان کیے، اور بڑی اچھی ان کے ساتھ گفتگو رہی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ ہماری تقریباً 20 رکنی کمیٹی تھی، ہر ایک کی بات سنی، اس کو نوٹ کیا پوائنٹس کو، اور ایک ایک پوائنٹ کا پھر انہوں نے جواب دیا باقاعدہ۔ حتیٰ کہ یہ جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا اس کا کیا نام ہے کہ جو پولیس والے بہت سے شہید ہوئے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ میں نے اٹھایا تھا جب پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے تھے اس وقت، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، یہ کیا نام ہے بڑا حساس مسئلہ ہے ٹی ایل پی کا۔ تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ دیکھیے جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، پورے پولیس کے اندر ایک قسم کی بغاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بغاوت کریں گے۔ صاحبزادہ صاحب آپ نے تو پھر وہاں دیت کا فارمولا بھی پیش کیا نا، ریمنڈ ڈیوس کی مثال پیش کر کے آپ نے یہ کہا۔ فارمولا پیش کیا ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے اپنے صدر مملکت کے پاس، انہوں نے بڑا پسند کیا، ان کا یہ آپ نے ایک نئی بات کی، بڑی اچھی بات کی ہے، اور آپ کل وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، ان کو بھی کیا ہے، میں نے بھی نوٹ کر لیے، اور انشاءاللہ اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً جو پولیس کے کمپنسیشن چاہے ریاست دے چاہے کوئی اور دے،